اس وقت میں جس علاقے میں موجود ہوں، میرے پیچھے آپ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ اس علاقے کا ایک چرچ ہے، اور اس چرچ کے ٹھیک برابر میں جو بلڈنگ ہے وہ اس علاقے کی ایک مشہور مسجد ہے۔ یہاں سے صرف چند منٹ کے فاصلے پر ایک ہندو عبادت گاہ اور ایک سکھ عبادت گاہ بھی ہے، اور وہاں سے صرف چند منٹ کے فاصلے پر یہودیوں کی ایک عبادت گاہ بھی ہے۔ امریکہ کے کسی بھی علاقے میں اتنی ساری عبادت گاہوں کا ایک ساتھ ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک سیکولر آئین ہونے کے باوجود اس ملک میں ان تمام مذاہب کے پریکٹس اور ان کے پرچار کی کھلی آزادی کیوں ہے؟ کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ امریکہ میں کسی بھی مذہب یا عقیدے کی پریکٹس کی آزادی اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی یہ پابندی ہے حکومت پر کہ وہ مذہبی حوالے سے کوئی بھی قانون نہیں بنائے گی۔ 18ویں صدی میں اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کرنے کے بعد اس ملک کے فاؤنڈنگ فادرز نے کچھ امینڈمنٹس کی تھی اپنے کانسٹیٹیوشن میں، جنہیں بل آف رائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی امینڈمنٹ جو یہاں پر فرسٹ امینڈمنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں ایک بات بڑی واضح انہوں نے لکھی تھی جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی کانگریس اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جس سے کسی خاص مذہب کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی مذہب کی پریکٹس کو روکے گی بھی نہیں۔ اس قانون کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ بننے سے پہلے جو اوریجنل کالونیز یہاں پر تھی، وہاں پر یورپ اور دیگر ممالک سے مختلف آنے والے لوگ مختلف قسم کے عقیدے پریکٹس کرتے تھے، اور ہر عقیدے کی انٹرپریٹیشن اور قانون سازی اپنے حساب سے کرتے تھے۔ جب ان تمام کالونیز نے اور اسٹیٹس نے مل کر ایک نیا آزاد ملک بنانا چاہا تو یہاں کے فاؤنڈنگ فادرز نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ مذہب کو اگر حکومت سے یا کسی بھی گورنمنٹ سے دور رکھا جائے گا تو لوگوں کو بہتر طریقے سے آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنا عقیدہ جیسے بھی چاہیں پریکٹس کریں، اور حکومت ان کے عقیدے میں انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ اس فرسٹ امینڈمنٹ کے پاس ہونے سے آج تک امریکہ میں اور بھی مختلف لیگل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے کوئی بھی مذہبی اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ ہے یا ریلیجس انسٹیٹیوشن ہے، اسے لیگل گراؤنڈز پر یہاں اکثر یہ آزادی دی جاتی ہے کہ نہ صرف وہ اپنا مذہب پریکٹس کر سکیں بلکہ مختلف قوانین میں ان کو کچھ چھوٹ بھی دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک امپورٹنٹ لا جو سن 2000 میں صدر بل کلنٹن کی حکومت نے پاس کیا تھا، اس کے تحت تو امریکہ کے کسی بھی شہر میں بھی کوئی نئی پلیس آف ورشپ جب بنائی جاتی ہے تو اسے ایون لوکل لاز میں بھی کچھ چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ بلڈنگ آسانی سے بن سکے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا بینیفٹ جو یہاں پر کسی بھی ریلیجس انسٹیٹیوشن، کسی مسجد، کسی چرچ یا کسی ٹیمپل کو ملتا ہے، وہ ہے ٹیکس ایگزمپشن۔ امریکہ میں ٹیکس وصولی کے قوانین کو بڑی سختی سے مانیٹر کیا جاتا ہے، لیکن جتنے بھی ریلیجس انسٹیٹیوشنز یہاں پر موجود ہیں جو اپنے آپ کو نان پروفٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، انہیں قانون میں ٹیکس ایگزمپشن دی جاتی ہے، میننگ یہ کہ وہ ٹیکس دینے کے پابند نہیں ہوتے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس ریلیجس انسٹیٹیوشن میں موجود لوگ جو وہاں پر عبادت کرنے آتے ہیں، اگر وہ انہیں چندہ بھی دیں تو وہ بھی اپنے ٹیکس میں سے اس چندے کی رقم کو مائنس کر سکتے ہیں اور اس پہ ٹیکس ایگزمپشن لے سکتے ہیں۔ اس ٹیکس فیور کے بدلے میں کسی بھی انسٹیٹیوشن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نان پروفٹ سٹیٹس برقرار رکھیں گے اور کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے، مثلا کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے، نہ ہی کسی لیجسلیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان تمام پلیسز آف ورشپ یا ان تمام فیتھ کے امریکہ میں ہونے کی وجہ سے امریکہ کو دنیا کے موسٹ ریلیجسلی ڈائیورس کنٹریز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ That's it. See you next time.